أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأشقياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات ادان گرامی، متعدد موضوعات کی آتے ہی مجھ سے درخواست کی گئی ہے، میں سارے موضوع تو پیش نہیں کر سکتا، ایک ہی موضوع کو جاری رکھوں گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کے تابوت کو برآمد کیا جائے گا، علم مبارک برآمد ہوگا، تو میں نے اسی لیے یہ عنوان قرار دیا۔ تو مفہوم میں نے عبادت کے مفہوم کو لیا ہے کیونکہ مولا کا لقب ہے زین العابدین۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ مولا کا لقب زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ اتنے عبادت کرنے والے ہیں لیکن عابدوں کی زینت سید سجاد۔ عبادت کا مفہوم بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بڑا تنگ ہوتا ہے، بڑا محدود ہوتا ہے۔ جیسے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، بہت زیادہ نمازیں اور روزے عبادت نہیں ہے صرف۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصوم، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا، بہت روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ ہی عبادت نہیں، بڑا فرق ہے۔ ہمارا فرماتے ہیں صرف یہی عبادت نہیں بل العبادۃ التفکر فی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سوچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادتوں میں سوچنا، تفکر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بہت بڑا زاہد ہوں کیونکہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر حقوق العبادت نہیں کیے تو یہ نماز روزے قبول نہیں ہے۔ توجہ سارے مل کے میرے ساتھ۔ تو حقوق العباد اگر ادا نہ کیے ہوں، حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، والدین کی اگر اطاعت نہ کی ہو تو نماز روزہ قبول نہیں۔ توجہ، ماں باپ کی
کی اگر اطاعت نہ کی ہو، فرما برداری نہ کی ہو، تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور حبیب خدا فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ حبیب خدا فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ اپنے ماں باپ اگر حکم دیں اللہ کے حکم کے برخلاف تو قرآن کہتا ہے فلا تطعهما، تو اطاعت نہ کرنا۔ دین پہ عمل سے روک دیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں، توہین جائز نہیں ہے لیکن اطاعت واجب نہیں۔ لیکن جہاں نبی اور آل نبی کی بات آتی ہے وہاں پہ کہیں نہیں کہا اطاعت نہ کرنا، ان کی ہر حالت میں اطاعت واجب ہے، کیونکہ ان کا کوئی امر کوئی حکم اللہ کے حکم کے برخلاف نہیں ہے۔ چلیے گا میرے ساتھ؟ تو میں عبادت کے مفہوم کو پیش کر رہا ہوں۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع، بہت وسیع۔ یہاں تک کہ معصوم علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ مولا میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا خود حبیب خدا کی حدیث کہ بہت سی چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ شاید کرنے کی وجہ سے جا رہے ہیں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں۔ تو اللہ نے گرامی النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والدین کے چہرے کو، النظر الی الوالدین، حبیب خدا کی حدیث ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو اللہ گرامی اپنی بہت سی چیزیں عبادت ہے۔ جناب امیر کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک حبیب خدا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آئیں گے، یا آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی علی کی شہادت ہو جائے گی، جو بعد میں آئیں گے کا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر کبھی پابندی لگ جائے تو آپ نے فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام؟ مفہوم عبادت پیش کر رہا ہوں، میں ابھی بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ مفہوم عبادت جناب دیکھیں، کچھ چیزیں تو عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، خمس ادا کرنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، جہاد عمل ہے، مجلس میں آنا عمل ہے۔ جب آپ نے نیت کی تھی مجلس میں جاؤں گا، عبادت وہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ گھر سے نیت کر کے چلے۔ نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب بھی آپ مجلس میں آئیں تو نیت کر کے آئیں، والدین کی طرف سے جا رہا ہوں، مرحومین کی طرف سے جا رہا ہوں، چاہے والدین زندہ ہو زندہ نہ ہو، نیت کر لیجئے، آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، انہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ مجلسوں میں آنا عبادت ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے جب آپ نیت کرتے ہیں وہیں سے آپ کے گناہ دھلنے لگتے ہیں، کہ اہل بیت کے ذکر کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ ہر کام کو عبادت قرار دے سکتے ہیں۔ آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، نیت یہ ہو کھاؤں گا نہیں تو عبادت کیسے کروں گا، کھانا کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھانا۔ یہاں تک کہ معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر چلیں گے تو میں چلوں گا، گرمی بہت زیادہ، میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کے بعد ایک مجلس ہے جہاں تک چلوں گا، میری سر تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ کے نام بہت سے افراد میں ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ جو نوجوان ہیں وہ میرے سے متصل ہو جائیں۔ تو
امام حسن مجتبی علیہ السلام حج میں ہیں اور طواف بجا لا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک فقیر آتا ہے، کہتا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو مجھے لباس دلوا دے، میں ننگے پیر ہوں، ہے کوئی مجھے نالین دلوا دے۔ مولا نے کسی کو نہیں دیکھا، طواف چھوڑا کہ میرے ساتھ چل، میں کھانا بھی کھلاؤں گا، لباس بھی دلواؤں گا، نالین بھی دلواؤں گا۔ مولا تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو سارے حاجی آپس میں چینی گوئیاں کر، ارے کہ نواسہ رسول ہے، اتنی بڑی عبادت حج، اس کا سب سے بڑا رکن طواف، یہ طواف چھوڑ کے نواسہ رسول ہوتے ہوئے اس بھوکے ننگے کو کھانا کھلانے چلے گئے۔ ننگے بدما کب وہ نہ جانے کون تھا، کہاں سے تھا، نہ لباس نہ کھانا، بھوکا ننگا آدمی، سب نے کہا فرزند رسول، آپ نواسہ رسول ہوتے ہوئے اس بھوکے ننگے کے ساتھ چلے گئے جس کے پاس نہ لباس، نہ پاؤں میں نالین، نہ اس نے کھانا کھایا، اور آپ نواسہ رسول نے طواف چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ تم نے میرے جب رسول خدا کی حدیث نہیں سنی، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اسے 3 حج کا ثواب ملتا، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا، جو ننگے پیر کو جوتے دلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا۔ حج کے 13 رکن ہیں، میں ایک طواف چھوڑ کے گیا تھا، 9 حج لایا ہوں۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، محدود نہ کیجیے اپنی عبادتوں کو، یہ آپ کا ہر کام عبادت ہے۔ علی والا چلتا پھرتا عابد ہے کیونکہ دل میں محبت ہے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں تو بہت وسیع عبادت کا مفہوم، مجھے اس وقت مفہوم کو پہنچانا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چوتھے امام کا ایک غلام، یہ صلوات ایسی تھی کہ میں بھی مجلس چھوڑ دوں۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، جس پیارے اللہ سے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حرارت بہت زیادہ ہے اور آپ بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، لیکن ساتھ دیجیے گا گرامی، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جناب سید الشہداء حج سے کربلا جا رہے تھے، حاجی بہت زیادہ تھے، لیکن حج بچانے والے صرف امام حسین تھے۔ حج بچانے والے حسین ابن علی۔ آج یہ عبادتیں باقی ہیں تو کسی حسین کے صدقے میں باقی ہیں۔ سارے بندے کی توجہ ہو، آج اگر نماز باقی ہے تو امام حسین کے سجدے کے صدقے میں، یہ روزہ باقی ہے تو امام حسین کے صدقے میں۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ یہاں تک مرحوم محسن نقوی نے 2 مصرے کہے تھے، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ توجہ فرمانے سے جانے کے نام عبادت کا مفہوم بہت وسیع۔ تو چوتھے امام کا ایک غلام ہے کہ مدینے سے باہر ایک کتے کو کھانے کو کچھ دے رہا تھا، اسے نجس العین جان کتے۔ چوتھے امام نے اسے دیکھا، مسکرا کے کہا جا تو آزاد۔ اس نے کہا مولا کیا آپ ناراض ہو گئے کہ میں نجس العین کتے کو کچھ کھانے کو دے رہا تھا؟ مولا نے کہا نہیں، میں خوش ہوا۔ کہ مولا پھر آزاد کیوں کر دیا؟ کہ میں تجھے انسانیت سکھا رہا تھا، تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا۔
عبادت کا مفہوم بہت وسیع، یہاں تک حدیث نبوی لکل کبد حرا، ہمارا جگر ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب نہیں پہنچا سکا۔ حدیث نبوی ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا انسانوں کو پانی پلانے کا ثواب ہے، ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا۔ جگر جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانور کو بھی پانی پلاؤ تو ثواب ہے۔ بات ہونے کے جانے گرام اپنی زندگیوں میں ایسے نہ بنے کہ بہت سے بناتے ہیں میں کوئی بڑا کام کروں گا، جو بڑے بڑے کام سوچتی ہیں انہیں کبھی بھی بڑے کام کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہر چھوٹی اپرچونٹی کو، ہر چھوٹے جو بھی آپ کو موقع مل جائے، ہر چھوٹے سے چھوٹے موقع سے فائدہ اٹھائیے، نہیں پہنچا سکتا۔ توجہ ہو، مجھے پورا احساس ہے، گھنٹوں سے بیٹھے، گرمی ہے، چھوٹے سے چھوٹا موقع نہ جانے دیں۔ بڑے بڑے کاموں کی انہیں توفیق ملتی ہے جو چھوٹے چھوٹے کام سیکھتے ہیں۔ یہ نہ کہا کیجیے تھکا ہارا آیا ہوں آرام کر لوں، اسی تھکی ہاری حالت میں جب ماں کے قدم دبائیں، باپ کا سر دبائیں، بڑے بڑے کاموں کی توفیق نصیب ہوگی۔ وہ نوجوان جو گھر آئے یہ نہ محسوس کرے میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، بڑا کام ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ کون تھے جنہیں اتنے بڑے بڑے مقامات ملے؟ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار رضوان اللہ علیہم، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے سیکھا۔ جناب سیدہ کے در پہ آئے تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے آوازی، بی بی اگر اجازت ہو میں کچھ دیر اندر آ کے چکی چلا دوں؟ خاتون جنت اگر کسی کو گھر میں آنے دیں، سوچئے کیا مقام ہے۔ جناب سلمان کرے جناب سیدہ پہ اپنی عبا سے ریش سے صفائی کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا کہ سلمان توہین کر رہے ہو اپنے لباس کی۔ کہا نہیں، میں توقیر بڑھا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہ کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں یہاں۔ ذالک گرامی مقام انہیں ملتا ہے جو ہر موقع سے فائدہ اٹھا۔ میں نوجوانوں کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں، اسے جو تقاضے کیے گئے پوری کوشش کر رہا ہوں اسی مطابق۔ چوتھے امام علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا ولیم چٹک نامی ایک انگریز نے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، نام ہے ولیم چٹک، انگریزی کا سب سے اچھا ترجمہ اس کا مانا جاتا ہے۔ جب اس کو پیسے دیے محمدی ٹرسٹ والوں نے، شیعوں نے کہا یہ ترجمہ کر دے کتاب کا اس نے نام رکھا سامس آف اسلام، زبور آل محمد، انگریزی میں ترجمہ کیا سامس آف ڈیوڈ، جناب داؤد کی زبور انگریزی میں اس نے ترجمہ کیا۔ ترجمہ کرتے کرتے شیعہ ہو گیا۔ کہا تو پروفیسر تھا، عیسائی تھا، تجھے کیا ہوا کہ تو مسلمان ہو گیا، وہ بھی شیعہ ہو گیا؟ کہا میں نے صحیفہ سجادیہ پڑھ لی تھی، مجھے اندازہ ہوا شیعوں کے ایک امام نے ایسی توحید بنائی ہے، ایسی توحید بیان فرمائی ہے کہ سارے عیسائی مل کے ایک ایسی دعا نہیں لکھ سکتے جیسے چوتھے امام نے دعائیں مانگی۔ نہیں ابھی تک مجمع اس سے پوچھا کہ نہیں انہوں نے دعائیں مانگی، اس میں کیا کہا؟ کہ تمہارا تعجب تب بڑھے گا جب پتہ چلے کہ انہوں نے سکون میں بیٹھ کے دعائیں نہیں لکھی، قید سلاسل میں ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ کوئی سوچ کے ایسی دعا لکھ نہیں سکتا جو شیعوں کے چوتھے امام نے قید سلاسل۔ میرے بزرگ مجھے دعا دیں گے، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور سے۔ عزیزان گرامی، جو آپ نے محبت مجھے دے دی ہے میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ چوتھے امام علیہ السلام کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ مروان کی طرف سے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، عمر سعد کی طرف سے، یزید کی طرف سے امام کے خطبہ پہ پابندی تھی۔
نہیں دے سکتے. امام نے کہا ٹھیک ہے, خطبوں پہ پابندی لگا سکتے ہو لگا دو, تم دعا پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. امام دعا مانگنے بیٹھتے, گزرتا مجمع رک جاتا, کتنا درد ہے سجاد کی دعا میں. امام دعا شروع کرتے, توحید بھی بیان کرتے, آل محمد کی عظمت بھی بیان کرتے. اسی میں سب کچھ ہوتا تھا, اسی میں تمام معارف ہوتے تھے. میرے نوجوان, میرے بھائی, میرے بچے پڑھیں صحیفہ سجادہ. کسی کسی دعائیں ہیں امام علیہ السلام. ایسا کہ نامی امام نے ان دعاؤں میں بڑے بڑے معارف پیش کیے. اور سب سے عجیب و غریب چیز, دعا کیا چیز ہے؟ ایسا کہ نامی میں, میرے بھائی میں جانتے نہیں کسی کو بھی نام سے, کسی سے کہوں کہ یہ مومن ہے بھائی, کہوں کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے پانی چاہیے اس وقت, مجھے یہ چاہیے, بتاؤں گا اسے جسے پتا نہ ہو میری ضرورت کیا ہے. نہیں پہنچا سکتا. بتایا اسے جاتا ہے جسے ضرورت نہ پتا ہو, نہیں ہے. یا پھر اسے بتایا جاتا ہے جو بہتری نہ جانتا ہو. بھائی کوئی مجھے ٹھنڈا پانی دے, میں کہوں نہیں ٹھنڈا پانی نہیں چاہیے, گلا خراب ہو جائے گا, مجھے گرم پانی دے دو. اسے بتاؤں گا جسے پتا نہ ہو. یہ دونوں چیزیں اللہ پہ محال ہے تصور کرنا. وہ ضرورت ہماری ہم سے بہتر جانتا, وہ ہماری ضرورت ہم سے بہتر جانتا. نمبر 2, اسے پتا ہے انہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, لیکن وہ اتنا قریب خود ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو تو صحیح میں دوں گا. مجھے تعجب ہے میرے آپ تبلیغی جملوں پہ مجھے اتنے نعرے دے رہے ہیں. مجھے بہت تعجب ہے کہ اس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں. بانیان نے مجھے کہا تھا کہ تبلیغی حضرت گرامی آل محمد کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر ان کے پاس آ جائے اور تعصب کی اینک اتار دے تو ماننے پہ مجبور ہو جائے گا ان سے افضل کوئی. بغیر تعصب کے دیکھے تو آل محمد سے دنیا میں کوئی بہتر نہیں, کوئی افضل نہیں. حضرت گرامی چوتھے امام علیہ السلام کے 2 پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک امام کی عبادت, دوسرے سجدے. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا, مجھ سے بھی سنا ہوگا, اوروں سے بھی سنا ہوگا کہ مولا طویل ترین سجدے کرتے, سجدے میں ہیں, آواز بلند ہوتی ہے, ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. امام معصوم بچپنے سے معصوم ہوتے ہیں, خطا نہیں کرتے. کھل کے نہ کہلوائیے, خطا نہیں کرتے تو گرے نہیں, گرائے گئے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا, لیکن آواز کیا بلند ہوئی, محمد باقر کنویں میں گر گئے. امام باقر علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسن, امام حسن مجتبیٰ کی دختر, اور آپ کے دادا امام حسین ہیں, نانا امام حسن, امام باقر علیہ السلام. تو آپ نے, آپ کی والدہ نے, حضرت فاطمہ بنت حسن نے اس حجرے میں آ کے مولا سجاد جہاں سجدے میں تھے, بلند آواز سے رونا شروع کیا, کہا میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. لیکن امام کا سجدہ طولانی ہوتا چلا جا رہا ہے. امام سجدے میں ہیں, بہت دیر بعد سجدہ تمام ہوا. جب سجدے سے امام اٹھے تو ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ مولا اس وقت سجدے سے باہر آئے. آپ نے کہا کنیز خدا یہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. کہا آنسو صاف کر لو, میں ابھی ہمارا بیٹا لے کے آتا ہوں. نہیں ہے مجمع بھائی, وہ امام کی بیٹی تھی, امام کی پوتی تھی, امام کی بھتیجی تھی, امام کی زوجہ تھی, امام کی ماں تھی, امام کی دادی تھی.
چاروں طرف رشتے امامت کے تھے، آپ بی بی نہیں تھی. جیسے امام نے فرمایا آنسو صاف کر لو میں بھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں، انہیں یقین تھا بیٹا صحیح سالم ہے، انہوں نے آنسوؤں کو صاف کیا. امام چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، یقین مانے مجھ سے بالکل پڑھا نہیں جا رہا اس وقت کہ جیسے میں پڑھنا چاہ رہا تھا بالکل میری سب حالت غیر ہے. 4 ہفتے ہو گئے مسلسل سفر کے اندر. ایک مرتبہ امام چلے، کیسے چلے ہوں گے میں اپنے انداز سے پیش کروں. امام نے امامت کی ابا اوڑھی ہوگی، ولایت کی قبالی ہوگی، عصمت کا امامہ رکھا ہوگا، تولہ کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، اپنے نالین سے بے تن کیے ہوں گے، زمین نے قدموں کے بوسے دیے ہوں گے، آسمان نے سر پہ سایہ کیا ہوگا. جیسے امام چلے جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی، امام جیسے باہر آئے مجمع چھٹنے لگا. کنویں میں کشش تھی نہیں، امام میں کشش تھی. امام کنویں کے قریب آئے، سارے مدینے نے دیکھا. چوتھے امام نے آواز دی پانی میری امانت لوٹا دے. ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا، سارے مدینے نے دیکھا. پانچویں امام پانی کے اندر نہیں اوپر تشریف فرما تھے. چوتھے امام نے باہیں پھیلائی میرے لال میرے پاس آ جائیے. پانچویں امام آغوش میں آئے، امام نے چوما، گھر کی طرف بڑھے. ایک آدمی نے سوال کیا فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے؟ بیٹا کنویں میں گر گیا. امام نے مسکرا کے کہا نہیں بالکل پریشان نہیں تھا. کہاں آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے پریشان نہیں تھے. پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا ہاں سوال کرنا تمہارا حق ہے. کہا مولا کیوں پریشان نہیں تھے؟ کہا میں اللہ کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ جو ہے میرے ساتھ امام کے سجدے ایسے تھے. اور امام کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین اور سید سجاد. ساجد نہیں سجاد. توجہ، ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو، ناز کرے اس نے مجھ پہ بھی سجدہ کیا. علامہ محمد باقر مجلسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی کہ امام باقر امام سجاد علیہ السلام کے، اس لیے سجاد کہا جاتا ہے کہ صرف پیشانی پہ نہیں، 7 اعضائے سجدہ ہیں، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، پیشانی کا 7 مقامات پہ سجدے کے نشان تھے. کی ہتھیلیاں بھی گواہی دیتی تھی یہ سجاد ہے. امام سجاد کے بہت طولانی سجدے ہیں. اذان گرامی، میں ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں نے اس میں بڑی محنت کی. اگر یہ میں نے پہنچا دیا تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو. پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ حکمران ہمیشہ اپنا تقابل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس سے بہتر، میری حکومت اس سے بہتر تھی. ایسا ہے یا نہیں؟ میرا دور اس سے بہتر تھا، میں نے ایسا کیا. عزیزان گرامی، اب امام کا، چوتھے امام کا لقب ہے زین العابدین. تو ایک آدمی نے سوال کیا فرزند رسول آپ کا لقب ہے زین العابدین، کیا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ تھی؟ نہیں، سارا مجمع، مجھے سارے بندے کی توجہ چاہیے. کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے جد، آپ کے دادا مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب کی عبادت زیادہ تھی؟ لقب آپ کا زین العابدین. کہ تیرا سوال غلط ہے. مولا نے فرمایا
فرمایا تیرا سوال غلط ہے. بھئی معصوم کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں کرتا. یہ گنہگاروں کی علامت ہے، وہ بھی غلط وہ بھی غلط. معصوم کی علامت ہے، معصوم کی تائید کرے گا. تو آپ نے فرمایا تیرا سوال غلط ہے. کہ کیسے سوال غلط ہے؟ کہ تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقل. میرے جد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. توجہ فرمائی جانے کے نام اور فرمایا جانے کے نام مولانا امام سجاد علیہ السلام. ہر آنے والا کہتا ہے میں دوسرے سے بہتر، میری حکومت بہتر ہے، دور امامت ہے چوتھے امام کا. کہ مجھے ناز ہے میں اپنے دادا علی کی حکومت میں پیدا ہوں. رسول خدا نے کہا تھا نا نوشیروان عادل کے زمانے میں دنیا میں آیا. توجہ اور مولانا امام کا فرمان مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں پورا اسی میں تمام کروں. فرماتے ہیں کہ کوئی آج حکمران دیکھیں ایک ہی بات کہتا ہے کرونا وائرس ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، خزانے خالی ہیں، تجارت رک چکی، ملک میں خانہ جنگی ہے. حالات خراب ہوں ہر حکمران کو بہانہ مل جاتا ہے. اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھالا، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں بزرگ ہے نا، اور سے اگر میں نے یہ پہنچا دیا میں سمجھتا ہوں میری مجلس کو. ساری دنیا کے حکمران کہتے ہیں حالات خراب چلے، کربلا سے زیادہ بھی کہیں حالات خراب چلے، کہیں عصر عاشور سے بھی دنیا کے حالات زیادہ خراب ہوئے. امام سجاد نے عصر عاشور میں امامت سنبھالا. عصر عاشور میں خدا کی قسم مولا نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا. پروردگارہ کب امامت دی ہے؟ میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا، میری پھپھیاں بے پردہ، ایک شکوہ نہیں مولا. کہیں اللہ سے نہیں لڑے، بار بار ایک ہی جملہ کہتے نظر آتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ہم آل محمد کو جو عظمت دی ہے کسی کو نہیں دی، تو نے وہ آزمائشیں دی جو کسی کو نہیں دی، اور تو نے ہر آزمائش میں ہمیں کامیاب کیا. اس حالت میں بھی شکوہ نہیں کرتے. یہ نہیں فرماتے کہ میرے بابا مارے گئے، کہتے پروردگارہ میرے بابا شہید ہو کے بھی تیرے سامنے باعظمت ہے، اور وہ مار کے بھی ذلیل و خوار ہے. اور پھر پوری زندگی اس بات پہ روئے میں نے امامت کے بعد پہلا جو حکم صادر کیا وہ شام غریبہ میں علی و بطول کی بیٹیوں سے کہا تابوت نہ ہوتا تو اتنا تفصیل سے نہ ہوتا، کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. کیا حکم دیا؟ عصر عاشور میں خیموں میں آگ لگا دی گئی، ساری بیویاں اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے. جب سارے خیمے جل گئے آخری خیمہ مولا سجاد کا تھا، جو کربلا جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جانتے ہیں سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا. سامنے سے مولا عباس سارے لشکر کے مقابلے پر سب سے پہلا خیمہ. بیویاں مولا عباس کے خیمے میں تھی جب خیموں کو آگ لگا. پھر انصار حسینی کے خیمے تھے 72 انصار، پھر اہل بیت کے خیمے تھے، پھر مولا حسین کا خیمہ، پھر بیویوں کے خیمے تھے،
اور پھر مولا سجاد کا خیمہ. مولا سجاد کے خیمے کے پیچھے ایک آگ جلا دی گئی تھی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو. جب سارے خیمے جل گئے نا، بیویاں مولا سجاد کے خیمے میں آئیں. مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. بیماری کا عالم ہے، غشی کی حالت ہے. امام کبھی بھی عقل معروف نہیں ہوتی کیونکہ پوری دنیا پہ حاضر ناظر ہے، حجت خدا. لیکن اللہ نے امامت کو بچانا تھا، اس لیے امام پہ غشی طاری کر دی تھی. بس امام اس غشی کی حالت میں جناب زینب نے آواز دی، سید سجاد. سارے خیمے جل گئے. بیٹا آپ امام وقت ہے، بتائیے کیا حکم ہے؟ ہم جلتے خیموں میں جل جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں؟ شمر نے نیزوں سے ہماری چادریں چھین لیں. امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، انتی بحمد امتی انتی بحمد اللہ عالمتن غیر معلمتن. پھوپھی اماں، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو مسئلہ جانتی ہیں. کہا ہاں بھتیجے مسئلہ جانتی ہوں، لیکن آپ امام وقت ہیں، میں چاہتی ہوں آپ حکم دے، جو آپ حکم دے ہم عمل کریں گے. مولا سجاد نے بے ہوش ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بیویوں سے کہیں خیموں سے باہر چلی جائیں. ساری بیویاں خیموں سے باہر آ. حمید ابن مسلم نے سنت کرائی. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی، سر کے سارے بال سفید ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے. وہ بیوی بار بار جلتے ہوئے خیموں کے اندر جاتی ہے، بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کرتی ہے. میں سمجھ گیا اس بیوی کی کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی، مجھے نہیں پتا کیا ہے. کہ میں دیکھ رہا تھا اچانک جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئی، کسی جوان کا بازو پکڑا اور اس جوان کو سہارا دے کے کہا، سجاد ایک ہی تو مرد باقی ہے، سجاد باہر آ جائیے. بیوی نے کاندھے پہ سہارا دیا، باہر لے. امامت کی محافظ بنی جناب زینب کو بنا. بس بھی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، 10 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 سے 10 منٹ کی. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوں گے، آپ لوگوں کو پسینہ بھی بہت آ گیا ہے، آپ بھی زمین پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ اگر زیادہ روئیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. ہائے شام غریبہ، جب بیویاں روتی تھی شمر تازیانے مارتا تھا. رونے کی اجازت نہیں ہے. بس میرے ساتھ چلیے. ایک مرتبہ شام غریبہ سے مجھے مولا کے شہادت تک آنا ہے، میرے ساتھ چلیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، ام کلثوم سب بیویوں سے کہیں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو. مولا علی کی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ، انہوں نے آواز دی کہ بیوی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گئے. اتنے میں ایک بیوی نام ہے رباب، انہوں نے آواز دے کے کہا کہ بیوی میری سکینہ کا کچھ پتا نہیں چلا. جانتے جناب زینب نے کیا کیا؟ میرے بھائی وہاں برداشت نہیں کر پا رہا، سب سے درخواست میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے آواز دی، عباس میرا بھائی ذرا آگے دیکھو، سکینہ کا کچھ پتا نہیں. ہاتھ باندھ کے ایک سوال کروں،
اگر میری طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا نا، اگر کوئی خاتون بیوہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اگر کوئی بچوں کو مارتا ہے نا، فوراً سہارا تلاش کرتی ہے. جب جناب سکینہ کو تماچا لگا، جناب رباب نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے کہا رباب مت دیکھو مجھے، میرا باس نہیں رہا. مولا عباس کا علم ہے نا، اس لیے میں نے مولا عباس کے بھی 2 جملے پڑھ دیے. ایک اور جملہ سن لیجیے. مجھے نہیں پتا، میرے نزدیک ثابت نہیں کہ پانی کہاں سے آیا، سب نے اپنا اپنا لکھا ہے. بس ایک مرتبہ پانی آ گیا، اتنا سا پانی تھا کہ سب بیویوں نے کہا جناب زینب کو پلا دو، یہ بہت دیر سے پہرا دے رہی ہے. جناب زینب کو پانی دیا، بی بی نے گوزہ لیا. آغاز سکینہ، بیٹی پہلے آپ پانی پی لیجیے. جناب سکینہ نے سوال کیا، پھوپھی اماں آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو پانی دیا. جناب سکینہ نے گوزہ لیا، مقتل میں اتر گئے. بی بی نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی. میرے بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے. آئے بھائی 2 جملے مولا سجاد کے. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے، 4 تابوت. تھک گئے ہو تو میں روک لوں، اگر برداشت کر سکے تو کہو. 4 تابوت بڑے مظلومیت کے. پہلا، مدینے میں تابوت اٹھا، رات کا وقت ہے، جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. یہ تابوت سیدہ کا ہے، یہ خاتون جنت کا تابوت. تفصیل کا وقت نہیں. جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ شام کا زندان ہے، کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے. میرا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے برداشت نہیں ہو رہا. کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف. تابوت اٹھانے والے کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں. روکے میرے بھائی. میرے بھائی بے ہوش ہو. آخر جو 2 سے 4 منٹ، 2-4 منٹ کے مسافے میرے تابوت اٹھانے والا ہے. میری طرف آپ جانتے ہیں نا، جب قبر بنائی جاتی ہے تو ایک لاشا دیتا ہے، دوسرا لاشا لیتا ہے. میرے مولا نے تابوت اٹھایا، مولا سجاد نے بہن کا، جانتے کیا کہا؟ او 72 کے عزادار ماما، اپنی بیٹی کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم. 2 تابوت اور، تیسرا تابوت اختتام پہ بیان کروں. چوتھا تابوت سن لیجئے. پلے بغداد ہے، کسی غریب امام کا لاشا ہے. 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا. ایک مزدور نعرہ لگا رہا تھا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. دھوپ میں لاشا پڑا تھا، سب پریشان تھے کون دفنائے. اتنے میں مدینے سے ایک جوان آیا، اس نے اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا، کہا بابا میری بہنیں انتظار میں
امام موسیٰ کاظم کے تابوت پہ چلے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں آپ کو، آپ برداشت کر پائیں گے؟ میں دیکھ رہا میرے بزرگ کا پورا چہرہ آنسوں سے بھرا ہے، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو۔ ایک شیعہ نے سوال کیا مزدوروں میں سے ایک آدمی سے، اس شیعہ نے کہا جب کوئی مر جاتا ہے نا اس قیدی کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہیں، تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے، اس لیے زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ دنیا میں بس دو تابوت ہیں، کہیں بھی اٹھے نا ان پہ زنجیریں ہوتی ہیں، ایک 7ویں امام کا، دوسرا 4تھے امام کا۔ میں نے کہتے 4 تابوت، چوتھا بھی سن لیجئے، یہ 4تھا تابوت امام سجاد کا ہے۔ آپ جب تابوت کی زیارت کریں گے نا، بس 2 منٹ، تابوت برآمد ہو رہا، 2 منٹ روکیں گے، علم بھی آ رہا ہے، تابوت بھی آ رہا ہے۔ آج مردوں میں کوئی ہو نہ ہو، میرا دل کہتا ہے خواتین میں 2 بیویاں ضرور آئیں، دونوں شام سے، ایک پھوپھی دوسری بہن، ہمارا قید کا ہونا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ، تابوت آ چکا، جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا دونوں ہاتھ تابوت پہ رکھیے گا اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کو کہیے گا بی بی ہر بیٹے کو شوق ہوتا ہے میرے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ امام باقر سے امام سجاد نے کہا میرے باقر بیٹا میرا غسل خود دیجیے گا، میرا کفن آپ خود پہنائیے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، مجھے جنت البقیع میں میرے چچا حسن کے پہلو میں دفنائیے گا، لیکن زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔ بابا کیوں نہ بلاؤ؟